آپ نے سوال بھی بتایا، اس کا جواب بھی بتایا کہ تیرے دل میں یہ سوال چل رہا ہے اور اس کا جواب یہ ہے، لیکن اس بے ادبی کے نحوست کی وجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں کی بے ادبی کی نحوستیں، بعض لوگ اللہ کے مقربین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا ان کے اندر وہ بدبختی کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کے سوالات وہ دل میں یہ خیال کر کے جاتے کہ ہم سوال کریں گے، آزمائش کریں گے، تو اللہ والوں اور مقربین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ نیت نہ کرے کہ ان سے میں سوال کروں گا وہ عاجز ہو جائیں گے، نہیں جانتے ہیں کیا، اس طرح کے کا نام ہے اپنے اندر زہر لے کر نہ جایا کرے، ورنہ اس کے بہت زیادہ بد اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ بغداد کا ہے، عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن سکا کا نام بہت لوگ جانتے ہیں، سنے ہیں، اور بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابن سکا اور عبداللہ اور بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے، اور بغداد کے اندر ایک بزرگ مشہور تھے، لوگ کہتے تھے کہ وقت کے وہ غوث ہیں، تو یہ تینوں جو ہے ان سے ملاقات کے لیے چلنے چاہے کہ ہم جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ابن سکا نے یہ کہا کہ میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ عاجز ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ عبداللہ نے کہا کہ میں کچھ سوال کروں گا ان سے، میں کچھ سوال کروں گا ان سے۔ یہ دونوں کی بات سن کر بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا استغفر اللہ، میں تم دونوں کے ارادوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اس طرح کی کوئی چیز لے کر نہیں، میں تو صرف جاؤں گا اس لیے کہ ان کی نظر رحمت ہم پر پڑتی رہے، بس صرف ان کی فیض و برکت کے لیے میں حاضر ہوں گا، میں کوئی سوال و جواب میں نہیں کروں گا، میرے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تین لوگ حاضر ہوئے اس وقت کے غوث کے دربار میں۔ یہ بڑے پیر سرکار کا مطلب یعنی جوانی کے قریب کا واقعہ ہے یہ۔ تو جب ان کے گھر پہ پہنچے تو ان کا حال ایسا تھا کہ اچانک کبھی کبھی وہ غائب ہو جاتے تھے، اچانک ظاہر ہو جاتے تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے غائب تھے، نہیں دیکھے ان لوگوں کو۔ تھوڑے ٹائم یہ لوگ بیٹھے رہے، پھر اچانک ظاہر ہوئے۔ وہ جب ظاہر ہوئے تو ابن سکا کی طرف غضب کی نگاہ ڈال کر آپ نے کہا کہ ابن سکا، تو ایسا سوال کرنا چاہتا ہے کہ میں عاجز ہو جاؤں گا، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، تیرا سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے۔ آپ نے سوال بھی بتایا، اس کا جواب بھی بتایا کہ تیرے دل میں یہ سوال چل رہا ہے اور اس کا جواب یہ ہے، لیکن اس بے ادبی کے نحوست کی وجہ سے تیرے اندر میں آتش کفر یعنی کفر کی آگ جو ہے بھڑکتی بھی دیکھ رہا ہوں۔ ختم کہانی اس کی، تیرے اندر میں آتش کفر بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں۔ پھر متوجہ ہوئے اس واقعے کے جو راوی ہیں، یہ واقعات جنہوں نے بتایا ان کا نام عبداللہ ہے، شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ان کے طرف تھوڑا نرم ہو کے کہ تم مجھ سے سوال کرے گا، لیکن اس تیرے اندر کی بے ادبی کی وجہ سے میں تیرے کان کے لو تک کے دنیا میں غرق دیکھ رہا ہوں، یعنی تو کان کی لو تک کے دنیا داری میں ڈوب جائے گا۔ پھر
بڑے پیر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ شفقت و پیار سے کہ شہزادے آپ نے اللہ و رسول کا احترام کیا، ان کے احترام کے اندر آپ اس طرح کے ارادے آپ کے برے نہیں رہے بلکہ ایک صالح ارادے کے ساتھ آئے۔ اللہ تم پر رحم کرے اور اللہ تم کو عروج بخشے۔ بہت خوش ہوئے، بہت شفقت آپ نے کیا، اور آپ نے دعا دیا کہ اللہ تجھے وقت کا امام بنائے۔ اکثر اولیاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی دعا سے امام زمانہ بنے۔ اور آپ نے فرمایا، جیسے کہ دونوں کو فرمایا کہ تجھے میں تیرے اندر آتش کفر دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر تیری کان کے لو تک دنیا میں غرق ہو جائے گا، وہی صحیح بڑے پیر سرکار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے تمہاری ایک نیک نیتی کی برکت سے روئے زمین کے تمام لوگ مسخر ہوں گے، تمام اولیاء تم سے خوش ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اعلان کرو گے بغداد سے کہ قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ پیر تمام ولی اللہ کے گردنوں پر ہے، اور تمام اولیاء تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تمہیں وہ شرف دے گا جو قیامت تک کے، اللہ تمہیں وہ عروج دے گا جو قیامت تک کے دنیا کے لیے آپ مثال بن جاؤ گے، اور دنیا تم سے فیض اٹھاتی رہے گی۔ آخرکار یہ وقت دونوں، یہ آپ کی کہی ہوئی بات سب پہ ثابت ہوئی، اور یہ سارے اثرات ان کی زندگی میں مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آخرکار وہ وقت آیا کہ بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور ایک دن آپ نے اعلان کیا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور تمام روئے زمین کے اولیاء کرام نے سب نے اپنی گردن جھکا کے کہا کہ نہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، میری گردنوں پہ ہی نہیں بلکہ میرے دلوں پر بھی، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، سب نے آپ کی اطاعت کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ جانے والوں کو کیا ملتا ہے، اور خوش عقیدگی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ جانے کا کیا انعام ملتا ہے۔ اب ابن سقا اور عبداللہ، ان دونوں پر دنیا کے کیسے حالات آئے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کے عطاب میں پڑے، کیسی سختیوں میں آئے، اور آخرکار ان کا انت جو ہوا، ان کا جو خاتمہ ہوا، اس وقت کے غوث کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات تھی وہ حرف بہ حرف ظاہر ہوئی، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہ ہم سب کو اکابرین اور پیران طریقت اور اولیاء کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے ادبی ہم سب سے کوسوں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔